اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ باغ میں گئے ہیں اور آپ کا بچہ ایک درخت پر کلائم کرنا چاہتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ بچے کو درخت پر چڑھنے سے روکیں گے؟ کہیں گے بیٹا یہ تو بہت خطرناک ہے، آپ گر جاؤ گے، آپ کو ضرورت نہیں ہے اس درخت پر چڑھنے کے لیے؟ پہلا آپشن۔ دوسرا آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ آپ درخت پر چڑھو اور آپ نیچے جھولی کر کے انتظار کریں کہ بچہ کب گرے گا اور اسے میں کیچ کر لوں گا تاکہ اسے کوئی ہلکی پھلکی چوٹ نہ لگے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ بچے کو زبردستی اجازت دیں کہ جائیں، اور اگر بچہ نیچے گرتا ہے تو آپ اس کو کہیں میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ یہ ہوگا، پھر بھی تم درخت پر چڑھ گئے۔ تو یہ ڈیفرنٹ قسم کے پیرنٹنگ سٹائلز ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اگر آپ کا بچہ پہلی مرتبہ درخت چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ کا پیرنٹنگ سٹائل کیا ہوگا؟ یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ بچوں کا چائلڈہڈ، بچپنا ایک لیبارٹری سے کم نہیں، جہاں پر وہ اپنی زندگی میں آنے والے مسائل اور مختلف قسم کے تجربات کو پہلے ہی آزمانا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک سائنسدان لیبارٹری میں مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوتا ہے اور پھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون سے ایکسپیریمنٹ اچھے رزلٹ دے رہے ہیں اور کون سے ایکسپیریمنٹ اچھے رزلٹ نہیں دے رہے، اور وہ بہتر ایکسپیریمنٹس کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ بچپن میں بچے مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، یہ بچپنا ان کا چائلڈہڈ لیبارٹری ہے، اور یہاں سے انہوں نے سیکھ کے جانا ہے، انہوں نے چیزوں کو مکس بھی کرنا ہے، انہوں نے چیزوں کو الگ بھی کرنا ہے، انہوں نے ریموٹ کنٹرول کو کھول کے بھی دیکھنا ہے، سیل کو منہ میں ڈال کے بھی دیکھنا ہے، انہوں نے کاغذ بھی کھانے ہیں، انہوں نے چیزوں کو بڑا بھی کرنا ہے، کھینچ کے چھوٹا بھی کرنا ہے، انہوں نے مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں، کیونکہ ان میں تخلیقی صلاحیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ تجسس بھی ہے۔ میں آپ کو ناسا کی ایک اسٹڈی کے بارے میں بتاتا ہوں، جب انہوں نے ایک بہت مشکل کریٹیوٹی کا، تخلیقی صلاحیت کا حامل ایک ٹیسٹ بنایا تاکہ وہ ایسٹروناٹس کو دے سکیں اور دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے پرفارم کرتے ہیں۔ جب انہوں نے ایسٹروناٹ کو یہ ٹیسٹ دیا تو ایسٹروناٹس جنہوں نے اسپیس میں جانا تھا، اور اسپیس میں بہت کم وسائل ہوتے ہیں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ نے انہی وسائل اور انہی ریسورسز سے مدد لیتے ہوئے نئی چیزیں تخلیق کرنی ہے تاکہ آپ اس مسئلے کو حل کر سکیں، وہ برے طریقے سے فیل ہو گئے۔ لیکن جب یہی ٹیسٹ چھوٹی کلاس KG کلاس کے بچوں کو دیا گیا تو ان کے 98% مارکس آئے۔ جو کلاس بڑھتی گئی اسکول میں بچوں کی تخلیقی صلاحیت کم ہوتی گئی، ٹیسٹ میں نمبر کم آنا شروع ہو گئے، ناسا کے ٹیسٹ میں، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ چھوٹی عمر میں بچوں کا ذہن تخلیقی مزاج کا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو ان زاویوں سے دیکھتے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ سیڑھیوں سے الٹا نیچے بھی چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں، وہ کاغذ کو پھاڑ کے اس کی سٹرینتھ دیکھتے ہیں، اس کو چبا کر اس کا ٹیسٹ دیکھتے ہیں، اس کو ہلا کر دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی دور تک وائبریشنز دے گا، شاک ویو دے گا یا مجھے ہوا دے گا۔ گویا کہ بچہ ان ٹیکنیکل چیزوں کے بارے میں جانتا نہیں ہے، لیکن اس کے ایکسپیریمنٹس آنے والے دنوں میں اس کی مدد کرنے جا رہے ہیں۔ وہ دیواروں پر لکھے گا، وہ کموڈ سے پانی پیے گا، وہ پینٹ کر دے گا پورے گھر میں، اور میری بیٹیاں واش روم کے شاور سے بیڈ روم تک گیلا کر دیتی تھیں، وہ نوڈلز اپنے اوپر گرا دے گا۔ یہ سارے کے سارے ایکسپیریمنٹ اس نے کرنے ہیں کیونکہ وہ سیکھ رہا ہے، اور اگر یہ ایکسپیریمنٹ وہ نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ اچھا نہ سیکھے اپنے آنے والی زندگی کے لیے۔ تو یہاں پر جو بچے سکلز لے رہے ہیں اس لیبارٹری سے، بچپن کی لیبارٹری سے جو سکلز لے رہے ہیں، ان کے کانسیکوینسز بہت کم ہیں۔ کیونکہ والدین ہر وقت ان کی سپرویژن کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر کہیں بھی ان کو کوئی نقصان ہونے لگتا ہے تو والدین بیچ میں فوراً آ جاتے ہیں۔ اس لیے خطرہ کم سے کم ہے، لیکن لرننگ زیادہ سے زیادہ ہے۔ یہ ایسی لیبارٹری ہے جس میں کم خطرے کے ساتھ وہ زیادہ سکلز اور زیادہ رسک ٹیکنگ آپشنز لے سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے ایموشنز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، میں نے لڑنا کیسے ہے، میں نے ڈرنا کیسے ہے،
میں نے پیار کیسے کرنا ہے، میں نے لوگوں سے پیار کیسے لینا ہے، میں نے کسی کو کیسے بلی کرنا ہے، میں نے بلی کیسے ہونا ہے، میں نے اس کو روکنا کیسے ہے، میں نے نئی چیزیں کیسے سیکھنی ہے، میں نے لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے، میں نے لوگوں سے اپنی بات کیسے منوانی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ان 12 سالوں میں اس نے 10 سالوں میں سیکھنی ہے. لیکن جب وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسے ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں. بیٹا یہاں پہ نہ بیٹھو، بیٹا یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، بیٹا یہ شرٹ نہ پہنو، بیٹا یہ جوتے نہیں پہننے، یہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہے، یہ اس طرح، یہ کیا بالوں کا حال بنایا ہوا ہے تم نے، یہ کس قسم کی لپسٹک لگائی ہوئی ہے. ہم ہر بات میں بچے کو چاہتے ہیں کہ وہ ہم جیسا بنے، وہ ہم جیسا بنے. اگر وہ ہم جیسا بن گیا تو یقین جانیے یہ اس کی زندگی کا بہت ہی برا سودا ہوگا جو آپ اس سے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی پرسنالٹی اب ایک فکسڈ زاویے میں، ڈھانچے میں ڈھل چکی ہے. بچے نے اپنی پرسنالٹی کو ایکسپلور کرنا ہے، اس نے اپنی پاورز کو ایکسپلور کرنا ہے، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل آپ جیسا لگے. ہم بچوں کو اسکول میں چھوڑنے جاتے ہیں جبکہ اسکول 2 فرلانگ کے فاصلے پر ہوتا ہے. میں عموماً یہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ سیکیور انوائرمنٹ میں جہاں پر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم بچوں کو گاڑی میں بٹھا کے اسکول میں چھوڑنے جاتے ہیں. اب بچہ کیا مس کر رہا ہے؟ بچہ اپنے سوشل کانٹیکٹس مس کر رہا ہے، صبح مارننگ واک مس کر رہا ہے. صبح جب وہ صبح اٹھتا ہے، باہر نکلتا ہے، تازہ ہوا ہوتی ہے، وہ فریش ہوتا ہے، اس کو چڑیا کی آواز آتی ہے، اس کو جھینگر کی آواز آتی ہے، ہوا اس کے چہرے پہ پڑتی ہے، اس کو دھوپ نظر آتی ہے، اس کو اپنے دوست نظر آتے ہیں، اس کی مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، وہ ان سے باتیں کرتا ہے، یہ ہوا کل رات کو، یہ ہوا، اور اس طریقے سے وہ اسکول جاتا ہے. اور ہم بچوں کو ٹھونس ٹھونس کے بھر لیتے ہیں گاڑیوں میں اور خود اپنی سپرویژن میں جا کر اس چھوڑ کے آتے ہیں. تو ہم نے بچے سے وہ ایکسپیرینس چھین لیا، وہ سکلز چھین لی جو کہ وہ استعمال کرتا ہے اسکول جانے میں. اور جب وہ اسکول جاتا ہے تو ایکسرسائز کیونکہ ہو چکی ہوتی ہے تو وہ بہت اچھے طریقے سے چیزوں پر کنسنٹریٹ بھی کر سکتا ہے. یہ وہ انٹرونشن ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں، انلیس کہ آپ کسی ایسی جگہ رہتے ہوں جہاں پر اسکول بہت دور ہو یا آپ کو سیکیورٹی کے ایشو ہوں. اس قسم کی پیرنٹنگ کو ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کہتے ہیں.